السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد زاہد محمود، لیکچر فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنسز، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد۔ آج ہم نئی جابس جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایجوکیٹر جابز ان اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ تو کیونکہ کل ہی منسٹر فار ایجوکیشن ڈاکٹر مراد راس نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ سیکنڈ گڈ نیوز از دیٹ سمری آف 16,000 jobs for educators has been initiated, signed and moved forward. I thank Allah that He has given us the chance to create these opportunities for our youth. دیر آئے درست آئے، پچھلے 3-4 سال سے جابز نہیں آئیں، جس کی وجہ سے بہت سارے گریجویٹس جو ہیں وہ اوور ایج ہو رہے ہیں۔ اور کیونکہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک ایسی جگہ تھی وہاں جہاں بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں ان کو روزگار میسر آتا تھا، اور وہ ملک و قوم کے لیے اور قوم کی تعمیر کے لیے، قوم کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ تو لاسٹلی 3-4 سال سے تو کچھ مسائل ایسے رہیں گورنمنٹ کے کہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ نئی بھرتیاں کر سکے، لیکن پھر بھی اب جب بھرتیاں آ رہی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ نے کس طرح تیاری کر کے جاب حاصل کرنی ہے۔ یا ہم کچھ اس کے بھرتیوں کے بارے میں، کچھ طریقہ کار کے بارے میں، اور کچھ ان کی اب کیسے کہ بیسک انفارمیشن جس میں تعلیمی قابلیت، ایج لیمٹ، ٹیسٹ، میرٹ کیلکولیشن فارمولا، کس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کہاں رلائی کرتے ہیں اور آپ نے کس طرح یہ تیاری کر کے یہ جاب حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تیاری کے لیے میں الگ سے ویڈیوز بناؤں گا اس کے کنٹینٹ کے متعلق، نیکسٹ ویڈیو کہ ٹیسٹ میں کون کون سی چیزیں ہوں گی اور آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں جی ریکروٹمنٹ پالیسی 2017-18۔ جب کبھی کوئی بھرتی آتی ہے تو اس سے پہلے ریکروٹمنٹ پالیسی آتی ہے، لیکن فی الحال جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پالیسی امپلیمنٹڈ ہے وہ 2017 اور 18 کی ہے، اس میں مائنر سی ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے، باقی وہ 2017-18 کی پالیسی ہی فی الحال چل رہی ہے اور اسی کے مطابق ہوگا۔ کچھ چینجز اس میں ہوں گی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرسٹ آف آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنا میرٹ کیسے بنانا ہے۔ تو جو اگر پالیسی کو دیکھیں تو پھر اس میں 5 نمبر انٹرویو کے ہیں، 16 میٹرک کے ہیں اور 16 نمبر آپ کے انٹر کے ہیں۔ اگر اس کے بعد گریجویشن کی ہے تو 20 نمبر اور ماسٹر کے 20 نمبر۔ اگر کسی نے بی ایس کیا ہے تو بی ایس کے 40 نمبر لگ جائیں گے، یعنی 40 مین کہ آپ اپنے نمبر کو، جتنے بھی آپ کے نمبر ہیں ان کو 40 سے ملٹیپلائی کر کے 100 پہ تقسیم کر لیں گے تو وہ آپ کے جو 20 نمبر ہیں ٹوٹل، اس میں سے آپ کی جتنی بھی، یعنی اب میں مثال دیتا ہوں کہ گریجویشن میں آپ کے 50% مارکس ہیں تو یہاں 20 مارکس دیے گئے ہیں تو اس 20 میں سے 50% مین آپ کے 10 نمبر آ جائیں گے۔ اسی طرح ماسٹر کے بھی 20 نمبر ہیں۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے نمبر اس پالیسی میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ اسکول ایجوکیشن میں یا اسکول میں نہیں رہتے، وہ آگے کالجز اور یونیورسٹی میں نکل جاتے ہیں، لہذا ہم ان لوگوں کو ہی پریفر کریں جو اسکول ایجوکیشن میں رہ کر کام کریں۔ بی ایڈ جو ہے پروفیشنل ڈگری، یہ لازمی نہیں ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بی ایڈ لازمی ہے۔ نہیں، بی ایڈ لازمی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، بی ایڈ کے نمبر ہیں اور ٹیسٹ کے 20 نمبر ہیں ٹوٹل، یہ کل ملا کر 100 مارکس بن جاتے ہیں۔ لیکن جو ریسنٹلی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنی سیٹس بھیجی تھیں کچھ ڈسٹرکٹ کی، جس میں راول پنڈی ڈسٹرکٹ، میاں والی ڈسٹرکٹ، وہاں بھرتیاں ہوئیں بھی، تو وہ انہوں نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ اب یہ بھرتیاں این ٹی ایس نہیں کرے گا بلکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کرے گا۔ تو این ٹی ایس کے تھرو وہ صرف ٹیسٹ ہوتا تھا جس میں سے آپ کے جو ہیں وہ 40% اور 60% نمبر آپ کو لینا ہوتے تھے۔ 40% ایجوکیٹر کے لیے آپ ای ایس سی ہیں، ایس سی ایس سی ہیں یا ایس ایس ٹی، اور اے یوز کے لیے 60% مارکس رکھے تھے۔ لیکن اب اس طرح کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، اب بلکہ یہ بھرتیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوں گی، اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ جو ہے وہ جیسے ہی ایڈ آئے گی اس میں مینشن ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اس میں 80% کے لگ بھگ آپ کا سبجیکٹ ہوگا،
سبجیکٹ میں بھی کچھ چیزیں پھر یہ ایڈ ہوں گی، یعنی مثال کے طور پر کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سبجیکٹ فزکس ہے یا کیمسٹری ہے یا فزیکل ایجوکیشن ہے، اردو ہے، تو 80 کے 80 نمبر ہی اس کے متعلق ہوں. 20 وہ جنرل نالج کے رکھیں گے اور باقی میں سے کچھ وہ انگلش کو دیں گے اور کچھ حصہ پروفیشنل کوالیفیکیشن بی ایڈ کا بھی ہوگا. تو یعنی کل ملا کر انگلش، میتھ اور بی ایڈ اور آپ کا سبجیکٹ یہ 80 نمبر ہو جائیں گے، اور 20 نمبر جو ہوں گے وہ جنرل نالج کرنٹ افیئر کے ہوں گے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلے طریقہ کار تھا ایجوکیشن کا، اور اگر یہ پبلک سروس کمیشن کو دے دیا گیا تو یہ کوائٹ ڈفرینٹ ہوگا. پہلے اگر آپ کے میٹرک ایف اے بی اے میں اچھے مارکس تھے اور ٹیسٹ آپ پاس کر لیتے تھے تو ٹیسٹ کے پہلے بھی 10 نمبر تھے، اب بڑھا کر 20 کر دیے، تو یہاں پہ بھی اتنا مارجن نہیں تھا. آپ کے اکیڈیمک نمبر اگر بی ایس میں 4/4 سی جی پی ہے تو وہاں آپ 40 نمبر لے جاتے ہیں، جو آپ کوئی بھی ٹیسٹ میں جتنے مرضی لے لے وہ آپ کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. اور انٹرویو کے بھی جو 5 مارکس رکھے ہیں یہ سب کو 5 دیتے تھے، سب کو 3، سب کو 2، تو جو پہلے میرٹ تھا وہی رہتا تھا. یہ بات ٹھیک نہیں تھی کہ انٹرویو کے نمبر سب کو برابر دینے ہیں، تو یہ انٹرویو کا مقصد ہی ختم ہو گیا. کیونکہ اسکول ایجوکیشن کہہ لیں، تعلیم کہہ لیں، کہ اس کا معیار تو سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ادارہ ہے جو ایک قسم کی نرسری ہے جو کہ ہر قسم کا پودا جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے. یہیں سے ہی پڑھ کر جو ہے جو بھی آفیسر بنتا ہے یہیں اسکول سے ہی پڑھ کے بنتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں انٹرویو جو ہے نا وہ ٹف ہونا چاہیے تھا، اور بالکل ایسا ہی کیا پبلک سروس کمیشن کو دیا، تاکہ جو لوگ محنتی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اگر کسی وجہ سے ان کے کسی میٹرک ایف اے بی اے یا کسی سبجیکٹ میں اگر کوئی نمبر کم یا زیادہ ہو گئے ہیں، کم رہ گئے ہیں، تو اب محنت کر کے ٹیسٹ پاس کر کے انٹرویو دے کر اپنی کامیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں. تو پبلک سروس کمیشن کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ٹیسٹ لے گا، آپ کی تحصیل وائز آپ کا میرٹ بنے گا. اگر فرض کر لیں کہ ایک تحصیل میں 20 سیٹیں ہیں تو وہ 100 لوگوں کو میکسیمم جو ہے نا پبلک سروس کمیشن پاس کرے گا اور ان کو انٹرویو کے لیے بلائے گا، خواہ ان کے نمبر 50 سے اوپر میرٹ ختم ہو جائے. 40 سے نیچے میرٹ نہیں آتا پبلک سروس کمیشن کا، سیٹیں خالی رہتی ہیں تو رہ جائیں، لیکن میرٹ جو ہے وہ 40 سے نیچے نہیں آئے گا. تو یعنی تحصیل لیول پہ آپ کا میرٹ بنے گا، اور ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 لوگوں کو وہ ٹیسٹ میں پاس کریں گے اور انٹرویو کے لیے کال کریں گے. اور انٹرویو بھی آپ کو پتہ ہے پبلک سروس کمیشن میں بے شک آپ کا اسکیل 14 کو ہو، 15 کا ہو یا 16 کو، بڑا اسٹینڈرڈائز انٹرویو ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ انٹرویو میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے. فرسٹ آف آل تو آپ کو چیزیں دیکھ لیں کہ بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح آپ اپلائی کریں گے اور کتنی ایج لمٹ ہونی چاہیے اور کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ایج لمٹ جو ہے وہ 20 سے منیمم 20 ایئر ہے، اس سے کم والا اپلائی نہیں کر سکتا، اور میکسیمم 35 ایئرز ہے، جس میں 5 سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن بھی شامل ہے. یعنی 20 سے 30 تک کہہ لیں، اور 5 اس میں جنرل ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے میل کے لیے. 20 to 38 فیمیل کے لیے میکسیمم ایج جو ہے وہ 38 ایئرز ہونی چاہیے، اس سے زیادہ والا اپلائی نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان کو 5 سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن اور 3 سال کی اسپیشل، کیونکہ وہ فیمیل ہیں اس لیے ان کو الگ سے ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے. ان کیس آف اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں یا گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ پراپر چینل اپلائی کریں گے. یعنی آلریڈی اگر آپ 14 اسکیل پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں 16 والی پہ یا 15 والی پہ اپلائی کروں، تو آپ پراپر چینل اپلائی کریں گے. تو آپ کی جو ایج ہے، جتنی آپ کی سروس ہے، ریگولر سروس ہے، وہ آپ کی کٹ کر دی جائے گی، اور میکسیمم یہ آپ کو 10 سال کی ایج ریلیکسیشن مل جائے گی. اور جو ڈسیبل کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اس کے علاوہ جو 35 ہے اور 38 ہے میل اور فیمیل کی، اس کے علاوہ ان کو 10 ایئرس جنرل ایج ریلیکسیشن اسپیشل پاپولیشن کے لیے ہے، دا پرسن ود اسپیشل نیڈس کے لیے. ان سروس کے لیے وہی ہے کہ ان کی ایج جو ہے، ان کی سروس جو ہے وہ منہا کر دی جائے گی، یا میکسیمم 10 سال تک ان کو ایج ریلیکسیشن دی جائے گی. آگے کچھ کوالیفیکیشنز ہیں کہ اب آپ بے شک 14 اسکیل پہ اپلائی کریں، 15 پہ کریں، یعنی ای ایس ای ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر، ایس سی ایس سی سینئر ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر، یا ایس ایس سی
सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर। आप इन तीनों में से किसी पे भी अप्लाई करेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन आपको मास्टर होनी चाहिए। मास्टर यानी MA, MSc, BS, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। उसमें आप जैसे ही ऐड आएगा तो उसमें वो मेंशन कर देंगे, जैसे ESC में एक पॉलिसी में उन्होंने इंजीनियरिंग वालों को भी इजाज़त दी थी, एग्रेरियन को भी इजाज़त दी थी। तो ये जैसे ही ऐड आएगा उसके ऊपर मेंशन होगी कि ESC, अगर ESC अरेबिक है तो उसमें शहादतुल आलमिया जो AT और OT की सीट होती है उसको भी काबिल कबूल समझा जाता है, उसको MA इस्लामिक स्टडी और MA अरेबिक के इक्वल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह अगर SC PET 15 स्केल की फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की सीट है तो उसके लिए पहले डिप्लोमा होता था, लेकिन आजकल वो डिप्लोमा नहीं बल्कि MA MSc फ़िज़िकल एजुकेशन रिक्वायर है। इसी तरह अगर ESC इंग्लिश की है तो उसके लिए MA इंग्लिश रिक्वायर्ड है। अगर SC इंग्लिश की है तो उसके लिए भी MA इंग्लिश ही रिक्वायर्ड है। अगर SSE इंग्लिश के लिए है तो उसके लिए भी MA इंग्लिश रिक्वायर्ड है। यानी मैक्सिमम और मिनिमम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर होनी चाहिए उस रेलेवेंट सब्जेक्ट में जो सीट्स आती हैं। अब सीट कौन कौन सी आती हैं? अब साइंस सब्जेक्ट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और प्राइमरी स्कूल में ESC साइंस मैथ और ESC आर्ट्स। साइंस मैथ में साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं और साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं और मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल में भी साइंस मैथ की भी SC की सीटें होती हैं, SC PET की सीट होती है, SC अरेबिक की सीट होती है, इसी तरह SSC ड्राइंग की सीट होती है। तो ऐसे ही आगे SSE में ज़रा सीटें कम होती हैं क्योंकि बहुत सारी सीटें प्रमोशन के ज़रिए फिल होती हैं और बहुत कम तादाद होती है सीटों की। वहाँ पे भी SSC इंग्लिश, उर्दू और SSC आर्ट्स की बहुत कम आती हैं सीट्स। शाज़ो नाज़री साइंस की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो जो सब्जेक्ट स्कूल में मोस्टली पढ़ाए जाते हैं उनकी सीट्स आती हैं। ये पुराना जो टेस्ट मार्क्स, इंटरव्यू मार्क्स वगैरह बताया गया है, ये पॉलिसी वाले हैं, यानी 50% एजुकेटर्स और 60% AEOs और इंटरव्यू के 5 मार्क्स। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एजुकेशन पॉलिसी जो है, आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए हिदायत ये है कि www.schools.gov.pk पे जाएं, यानी स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। वहाँ आप रूल्स एंड रेगुलेशन के आगे पॉलिसीज़ का ऑप्शन होगा, वहाँ से रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2017 एंड 18 को, और उसमें जो अमेंडमेंट एक हुई है, 2-3 चीज़ें अमेंड हुई हैं, उनको आप पढ़ लें, स्टडी करें, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या करना है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। जैसे ही ऐड आएगा उसके बाद, क्योंकि पहले तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सारा काम खुद करता था, सिर्फ NTS टेस्ट कंडक्ट करता था, और वहाँ पे ये भी होता था कि जो सीट नहीं भी है NTS उसका टेस्ट कंडक्ट कर लेता था और बच्चों को बात पता चलता था कि उनकी तहसील में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में उससे रेलिवेंट सब्जेक्ट की वो सीट ही नहीं है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ऐड देगा जितनी जिस सब्जेक्ट की सीट्स होंगी, और उसके मतलब तमाम मालूमात वहाँ पे मुहैया की जाएंगी इंशाल्लाह। जैसे ही बहुत जल्द ऐड आ जाएगा, जैसे ही ऐड आएगा इंशाल्लाह मैं उसके मतलब भी आपको आगाह करूँगा। इस हवाले से अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो मेरा नंबर यहाँ पे आप इस वीडियो में वीडियो के पहले पेज में दिया गया है, वहाँ से आप कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको इसकी तैयारी और मुकम्मल आपने अप्लाई कैसे कैसे करना है उसके वाले से भी जो ज़रूरत है आपको रहनुमाई की, वो मैं आपको मुहैया करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।